بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 5۔ اس میں بھی کیا ہے، انا اور انتا، یہ دو ورڈیں بہت ہی زیادہ جو یوز ہوتے ہیں، تو اسی کی تھوڑی سی یہاں پر کیا کرا جائے، یہ انا اور انتا کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ دیکھیے پراپر جو گرامر ہے وہ ہماری ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی سبق نمبر 4 5 6 تک ہم نے کیا کیا ہے، تھوڑے سے آدمی کو عربی سے لگاؤ سا ہو جائے، تھوڑا سا اس کو لگنے لگے ہاں بھائی ہمیں عربی تھوڑی بہت سیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے میں نے یہ کیا کیا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی سی مثالیں، چھوٹے چھوٹے جملے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پراپر گرامر ہماری سبق نمبر 6 سے یا 7 سے شروع ہوگی۔ عربی میں انا ہے، یہ انا نہیں ہے، یہ الف پڑھا نہیں جاتا ہے۔ انا کے معنی میں مطلب آئی والا میں، سمجھ رہے ہو، ان والا نہیں ہے۔ اور انت کے معنی تو کیا آتے ہیں، تو مطلب یو، جیسے انا رجل، میں آدمی ہوں، رجل آدمی مرد کے معنی میں آتا ہے۔ انت طبیب، تو کیا ہے، تو ڈاکٹر ہے، طبیب عربی میں ڈاکٹر ہو، تو انت طبیب۔ تو ان کا ایسے یوز ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، تو انا کے بعد وہ لگا دو جو بھی ہو آپ۔ انت کے معنی آپ، تو ہے نا، تو بھائی آپ جو بھی ہو اس کے آگے وہ لگا دو۔ جیسے نیچے لکھے ہوئے الفاظ کے شروع میں انا اور انت لگا کر زبانی مشق کریں، یہ ورڈ ان کے شروع میں ہم انا اور انت لگا کے پریکٹس کر سکتے ہیں۔ جیسے کیا اس کا کیا جملہ بنا سکتے ہیں، قریب، ان کے معنی قریب کیا آتے ہیں، تو سینٹنس اگر ہم بنائیں تو کیا بنائیں گے بتاؤ، انا یا انت لگا کے، انا انت قریب، انا قریب، انا قریب انا یا قریب، انت قریب، میں قریب ہوں یا انت قریب، بھائی تو قریب ہے۔ بعیدن کے شروع میں کیسے لگاؤ گے، انت بعید، انت بعید یا پھر انا بعید، انا بعید، میں دور ہوں یا تو دور ہے۔ جالسن کے معنی عربی میں آتے ہیں بیٹھا ہوا۔ انا بعید، بھائی فون آ رہا ہے کسی کا، دقت ہو رہی ہے بہت، میوٹ کر لے، فون آ رہا تھا وہ۔ تو جالسن بیٹھا ہوا، کیا سینٹینس بنے گا، بناؤ، کوئی بھی بنائے۔ انا جالس، انت جالسون، ہاں انا جالسن یا انت جالسن، دیکھو زبان سے بولا کرے، زبان سے ادا کیا انت کرے انت الفاظ کو۔ جالس، انا جالس، انت جالس، انا ہاں جالس، ٹھیک، ہاں واقفن کے معنی کھڑا ہوا، واقفن کے معنی کھڑا ہوا، چلو۔ انا انا واقف، واقف، انا ہاں واقفون، انت میں واقفون، ہاں انا نہیں، انت واقف على الشاطئ، ہاں انت انا واقف کہنا کھڑا آپ، ہوا ہے۔ انت واقف یا انت انا واقف، انت واقف۔ ٹھیک ٹھیک۔ طویل کے معنی لمبا کے آتے ہیں، لمبا، چلو۔ جی انا انا طویل، انت طویل، طويل، انت طويل، انا طويل، انت طویل، صحیح ہے صحیح ہے۔ کسی کا مائک سے کثرت، ڈبل انا آواز، طویل، انت طویل۔ کسی کے مائک سے ڈبل آواز آ رہی ہے، کس کا مائک تھا یہ، صادق آپ کا ہے کیا، کھولنا صادق مائک، جی شاید آپ کے یہاں سے آ رہی ہے، نہیں آپ کے جی، یہاں سے تو نہیں ہے، مائک کھلا ہوا ہے۔ نہیں نہیں آپ کا نہیں، وہ دوسرے والے صادق جو ہے، جی میرا ہے۔ نہیں کسی اور کے یہاں سے آ رہی تھی، آپ کے یہاں سے نہیں آ رہی ہے۔ جی چلے چلے، دیکھو آپس میں سب بتا دیا کرے فوراً، مائک بند کر لیں بھائی، کون ہے یہ، کسی کی آواز آ رہی ہے، مکتبہ و دین سیکھیں، آپ کی آ رہی ہے آپ کے یہاں سے۔ جیسے ہی ہم پوچھیں نا کہ بناؤ تو سب لوگ بنا دیا کرو، یہ مت دیکھ رہو کہ وہ مجھے سنے گا نہیں یا نہیں سنے گا، بھائی مجھے سنتا ہے الحمدللہ، مجھے پتہ چل جاتا ہے کس نے کیا بنایا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپس میں وہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے آپ لوگ کچھ سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس سے کوئی بحث نہیں ہے نا آپ کو، لیکن آپ کو زبان سے نکالنا ہے، زبان سے نکلنا چاہیے ورڈ، بھائی زبان سے نکلے گا تبھی تو آپ سیکھیں گے، تو اسی لیے میں بار بار پوچھتا رہتا ہوں آپ سے کہ یہ بتائیے بتائیے بتائیے، خالی میرے پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہو؟ آپ چاہو کہ میں لیکچر دے کے چلا جاؤں، پڑھا کے چلا جاؤں، وہ ایسے کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی، سمجھ رہے ہو؟ سننے سے تو کبھی بھی نہیں سیکھتا آدمی، بولنے سے پڑھنے سے اس کو لگنا چاہیے کہ میں کلاس میں ہوں، تو جو اچھے سے پڑھنا چاہے گا ظاہر سی بات ہے وہ بولے گا بھی، تو وہ بتائے گا بھی، سینٹینس بنا لے، کم سے کم خود سن لے بنا کے کہ انا جالسن انت جالسن، اتنا تو بنا لے، اگر وہ یہاں نہیں پڑھے گا تو بھائی یہاں ادا نہیں کرے گا الفاظ کو، پھر کہاں پڑھے گا بتاؤ؟ اس لیے جب ہم پوچھیں کسی سے تو سب لوگ بول دیا کرو آپس میں مائک کھول کے، کوئی دقت نہیں ہے اس میں، کوئی یہ نہیں ہے کہ بھائی سمجھ میں نہیں آتا، بھائی آپ کو کیا لینا ہے سمجھ میں آنے سے، آپ وہ تو میری بات سمجھ میں آنی چاہیے نا آپ کو، تو اور میں جب سمجھاتا ہوں تب سب کا مائک بند رہتا ہے،
تو میری جی آواز سے مطلب ہے آپ کو باقی لڑکوں کی آواز سے یا اور دوسروں کا کیا سمجھ میں آ رہا ہے، اس نے کیا بنایا یا آپ نے غلط بنایا صحیح بنایا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ تو میں سنتا رہتا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ کسی کا مجھے ایک دم دکھ جاتا ہے، میں پوچھ رہتا ہوں کہ یہ والا جملہ کس نے بنایا، تو پھر بتا دیا کرو مجھے. چلو، کثیرن کے معنی جو آتے ہیں وہ آتے ہیں پستہ قد کہہ لو، یا بونا، بونا بھی بولتے ہیں. بونا مطلب چھوٹے قد والا، سمجھ رہے ہو، جس کا قد چھوٹا ہوتا ہے نا، پستہ قد بونا، تو اس کو عربی میں قصیر بولتا ہے. قصیر طویل کا اپوزٹ ہے یہ. چلے، کیا بنائیں گے سینٹینس؟ أنا انت قصير قصير أنا انت قصير قصير أنت ہاں قصير انا کثیر انت کثیر. ٹھیک ہے، مائک بند کر لیا کرو فوراً، ایک بار بناتے ہی مائک بند. سمجھ رہے ہو؟ میں بھی تو بار بار بھائی ایسے ایسے کرتا رہتا ہوں، لکھتا ہوں ادھر ادھر سوئچ کرتا رہتا ہوں ایسے. تو آپ لوگ بھی تو فٹافٹ کھولا بند کرا، کھولا بند کرا، کھولا بند کرا، ایسے ایکٹیو رہا کرو. چلو، تو انہی کے شروع میں انا اور انتا کے بجائے آپ باقاعدہ جہاں پر بھائی بیٹھا ہوا ہے تو کچھ اور بھی لگا سکتے ہو، آدمی بیٹھا ہوا ہے یا کچھ اور بیٹھا ہوا ہے، تو خالی انا انتا کے بجائے آپ کسی کا نام بھی لے سکتے ہو. ان کو آپس میں جوڑ کر اس طرح جملہ بنا سکتے ہو جیسے الرجل جمیل، آدمی کیا ہے، خوبصورت ہے. تو آدمی کی جگہ میں کیا لگا سکتا ہوں، انا اور انتا بھی تو لگا سکتا ہوں، انا جمیل یا پھر انتا جمیل. ہاں، تو اوپر بھی میں، الفرس طویل بھی یہ اپنا ہاں کثیر. کثیر کا ہے. الفرس آئیں گا، الفرس کثیر، گھوڑا چھوٹا ہے نا. اچھا، قصیر، اسے قصیر بولے، کثیر نہیں بولی ہے، کاف نہیں ہے یہ، اچھا کثیر قاف ہے. اچھا 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 قوف. جی تجوید اچھی ہونی ضروری ہے، ورنہ کثیر کے معنی تو بہت زیادہ کیا آتا ہے، لگے گا ہاں بھائی کثیر، اور بھائی کثیر اور قصیر میں فرق ہی نہیں دکھ رہا ہے کیا. تو اس لیے ہاں تجوید بھی اچھی ہونی چاہیے عربی سیکھنے کے لیے. دیکھو جی جی پانی، الماء باردن، پانی ٹھنڈا ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے الماء کی جگہ آپ کچھ اور کر لیجئے، مثال کے طور پر انا باردن، میں ٹھنڈا ہوں، انت باردن تو ٹھنڈا ہے. تو ایسے آپ سینٹینس بنا سکتے ہیں. القمر بعید، قمر بولتے بھی میں چاند کو، القمر بعید، چاند کیا ہے، دور ہے. الباب جدید، دروازہ کیا ہے، جدید کے معنی نیا، پرانا نیا نیا. پرانا اچھا نہیں، سوری جدید نیا. سوری ہاں سوری سوری ہاں نیا. دیکھو، ہاں تو دیکھو سینٹینس ہم نے کس طرح بنایا ہے. اوپر جملوں کو دیکھیں کہ ہر جملے میں دو کلمے ہیں، پہلا کلمہ معرفہ ہے، دوسرا نکرہ. دیکھو پہلا معرفہ، دوسرا نکرہ، پہلا نقل. معرفہ دوسرا نکرہ. جملہ بناتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ پہلے معرفہ لکھیں گے پھر نکرہ لکھیں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ بھائی آدمی خوبصورت ہے، تو ہے کا ترجمہ کہاں سے نکلے گا، ظاہر سی بات ہے خوبصورت میں سے نکلے گا اس پہ تنوین لگا کے، ہے نا. سمجھ رہے ہو؟ بھائی جی چاند جی جی دور ہے تو القمر دور ہے، تو ظاہر سی بات ہے تنوین لگاؤ گے تو تبھی تو، اگر اس پہ بھی الف لام لگا دو القمر البعید، چاند دور، بھائی ہے ہوگا ہی نہیں ترجمہ. کیوں؟ کیونکہ ہے کا ترجمہ کس سے نکلتا ہے، تنوین سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جی دیکھو نیچے کچھ الفاظ میں نے لکھے ہیں، قدیم، مفتوح، کھلا ہوا، کھلا ہوا، مفتوح نظیف صاف، مسلم مسلم، صالح نیک، سہل آسان، دین دین. دفتر کس کو بولتے ہیں، عربی میں کاپی کو بولتے ہیں دفتر، اور اردو میں کس کو بولتے ہیں دفتر، آفس جو ہوتا ہے آفس. آفس کو. ہاں. حارن کے معنی گرم، کیا ہے یہ لکھا ہوا، گرم. حار حارون. حارن، را پر تشدید بنی ہے. حارون یعنی حار گرم. جلدی سے آواز نکالیں گے. حار ہاں، حارون حارن. ہاں یہاں پہ جیسے پڑھا تشدید کی نا، آواز ہے. پانی ٹھنڈا ہے تو اگر پانی گرم کرنا ہو کیا بن جائے گا، الماؤ، الماء حار الماء الماء حار الماء بارد. ہاں بارد. حارن بن جائے گا. جی. یہ کوئی ہے جن کا مائک اگر کھلا رہتا ہے نا تو پھر ان کی بھی آواز ڈبل آتی ہے اور میری بھی، پتہ نہیں چل رہا کون ہے ایک دم. چلو، الفاظ و معنی یہاں، تو انہی الفاظ و معنی کی ہیلپ سے آپ کو یہ نیچے والے سینٹینس بنانے ہیں. عربی بنائیں، جملہ بناتے وقت دھیان رکھیں پہلا لفظ معرفہ لکھیں گے. جیسے گھر نیا ہے تو گھر کے بھی آپ کو آلریڈی پتہ ہوگی کیونکہ پیچھے آ چکی ہے، سمجھ رہے ہو. اور نئے کی یہاں پر، البيت ہاں بیتل بیتل البيت البیت جديد جدید. البيت جديد البیت البیت جدید. بالکل صحیح، کیونکہ پہلا لفظ کیا کریں گے، معرفہ البیت لکھیں گے نا، جدید. پہلا پہلا معرفہ. معرفہ دوسرا نکیرہ. ہاں پہلا معرفہ دوسرا نکرہ. کھانا گرم ہے کو کیسے کہیں گے، کھانا گرم ہے، الطعام حار الطعام طعام حار.
Harun. الطعام At-tamu حار. haru. Yes, yes. ہارو Take نہیں one. کہا ہوا. الطعام حار. At-tamu haru. Right? نہیں. حار. At-tamu الطعام haru. حار. رن. الطعام حار. الطعام حار. At-tamu harun. ہاں صادق بھائی جی دوسرے والے یہ محمد ایم ڈی صادق. جی جی وہ میرا ہے. ہاں تو آپ کے یہاں سے آتی ہے شاید ڈبل آواز، مجھے ایسا لگ رہا ہے. ہمارے یہاں سے اب تو نہیں آ رہی، لیکن اس سے پہلے کس کا مائک کھلا ہوا تھا؟ ان کے یہاں سے آتی ہے. چلو چیک کریں گے اس بار، دیکھیں گے فوراً. چلو یہ باقی سینٹینس بنا لینا، سارے نہیں کرواؤں گا. ابھی کھولا تھا کسی نے فوراً. کس نے کھولا تھا بتاؤ؟ ہیں وہ پرابلم پھر دور کراؤں گا نا، مجھے پتہ چلے کس کا مائک ہے. کس نے کھولا تھا بالکل ابھی ایک دم بند کر دیا پھر کھولتے ہی؟ ابھی بند کر رہا ہوں حضرت میں. آپ بند رکھیے، کوئی اور کھولے گا تو پتہ چلے گا، پتہ چلے کہ کس کا مائک گڑبڑ کرتا ہے. پھر میں اس کو بتاؤں گا کہ آپ کیا کریں تاکہ دقت نہ کرے. پھر چاند قریب ہے کہ بنا لینا عربی، قلم ٹوٹا ہوا کہ بنا لینا، کیونکہ ٹوٹے ہوئے کی بھی لکھی ہوئی عربی یہ رہا مکسور ٹوٹا ہوا. مکسور. ہاں کاپی نہیں ہے کہ بنا لینا، میں مسلم ہوں کہ بنا لینا، تو نیک ہے بنا لینا، ہے نا، گھر صاف ہے، دین آسان ہے، بنا لینا یہ سب. بیت النصیف. ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. जी. ہاں باقی یہ پیج خالی ہے، نیچے دیکھو خالی یہ پیج ہے. تو اس طرح کے اگر آپ کے ذہن میں اور بھی جملے آ رہے ہو تو وہ بھی بنا کے مجھے دکھا دیجیے گا. اگر آپ کو اور اس طرح کے جملے آ رہے ہو، نہیں آ رہے ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ پیج چھوٹا ہوا ہے میں نے خالی، دیکھو یہ کتنا پیج چھوٹا ہوا ہے، کافی بڑا پیج چھوٹا ہوا ہے. تو اس کو جو ہے آپ بھر لینا. اگر آپ کے پاس کوئی ذہن میں آ رہے ہیں جملے اسی طرح کے سیم اسی پیٹرن پہ، یہ آسان ہے، یہ ہے، جیسے ہے نا صاف ہے تو صاف، بھائی گھر کی جگہ کبھی پانی لگا دو پانی صاف ہے، گھر کی جگہ آدمی لگا دو. یہ کون تھا رجلun, ابھی؟ بیتun یہ ابھی اور کھولا تھا مائک کسی خمرun. نے. جی. ہاں ہاں اسلامک چینل شاید دقت کر رہا تھا، اسلامک چینل. چلے گئے. چلے سبق نمبر 6 دیکھ لیجئے. فی علی من وغیرہ کا استعمال، اس کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں؟ فی کو، علی کو، یہ بھی زیادہ تر آتے ہیں. یہ بھی سبق میں نے ایسے ہی رینڈملی بس تھوڑا سا اشارہ کرنے کے لکھا ہوا ہے، باقی اس کے پورے قواعد آگے ہی آئیں گے. فی المسجد، مسجد میں، سمجھ رہے ہو، ان دا موسکو کو، ان کے معنی میں. علی المکتبی، مکتب کے معنی عربی میں کیا آتے ہیں؟ میز کے آتے ہیں. میز پر. تو علی المکتب میز پر، من السمائی آسمان سے. سے، من کے معنی سے، بالقلمی قلم کے قلم ذریعے. ذریعے. ہاں تو بی کیا ہے؟ بعض عربی کے معنی ذریعے کے آتے ہیں، سمجھ رہے ہو. بعد بی کے معنی ذریعے آتے ہیں. ہاں ذریعے کسی چیز کے جی ذریعے، تھرو، سمجھ رہے ہو. بائی کے معنی بائی دا پین. للولدی لڑکے کے لیے، لیے. لی. فی الحجرتی کمرے میں. کمرے میں. کمرے میں. الی المدرسۃ مدرسے تک. مدرسے. ہاں تک. الا کے معنی تک بھی آتے ہیں اور طرف بھی آتے ہیں. مدرسے کی طرف بھی کر سکتے ہو آپ، مدرسے کی طرف. عن الطالب، طالب کے بارے میں، طالب علم کے بارے میں. طالب. ہاں مکتبہ حضرت دین اور اردو میں سیکھیں. آتا ہے طالب علم اور عربی میں آتا ہے طالب. ہاں آپ ہی کا صادق، ایم ڈی صادق آپ کا ہی گڑبڑ کرتا ہے، آپ کا بھی گڑبڑ کرتا ہے. ہاں ایم ڈی والوں کا کھلا تو آواز خراب آئی. ہاں یہ ابھی آواز آ رہی ہے حضرت؟ میں اوپر بیٹھا ہوں. آپ چاہے جہاں بیٹھو، آدمی چاہے پوری سکون میں بیٹھا ہو، لیکن اس کا فون ہی اس طرح کا ہوتا ہے، یا تو ایئر فون اس طرح کی ہوتی ہے جو ایک دم آواز پیدا کر دیتی ہے. آدمی کا بولنا ضروری نہیں ہے کہ آدمی بولے ہی، سمجھ رہے ہو، وہ فون ہی وہ جو ہے آواز کر دیتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی. چلے تو عن طالب، دیکھو طالب کے معنی طالب علم، عن کے معنی آتے ہیں بارے میں، کسی کے بارے میں، اباؤٹ، طالب علم کے بارے میں.
تو دیکھیے اوپر مثالوں میں آپ نے غور کیا ہو کہ ہر ایک کے آخر میں کیا لگا ہوا ہے؟ زیر لگا ہوا ہے، دیکھ رہے ہو؟ ولدی، حجرتی، مدرستی، طالبی، قلمی، سماعی، مکتبی، مسجدی لگا ہوا ہے۔ یہ زیر ان حروف کی وجہ سے لگا ہوا ہے جو شروع میں آئے ہیں، شروع میں جو آ رہے ہیں نا حروف، فی، علا، من، بازر، بی، لی، فی، الا، تو یہ زیر انہی کی وجہ سے لگا ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ الفاظ یعنی فی، علا، الا، لام زیر لی، من، عن، بی، کتنے سارے ہو گئے؟ 3 اور 3 6 ایک 7 ہو گئے۔ کسی بھی لفظ پر اگر آتے ہیں تو اس لفظ کے آخر میں زیر یعنی کسرہ آ جاتا ہے۔ اس کا تفصیل سے بیان آ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس کو کیا بولتے ہیں، اس کا نام کیا بولتے ہیں، ترکیب کیسے ہوتی ہے، وہ سب آگے آئے گا۔ یہاں پر خالی یہ پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم بہت زیادہ یوز کریں گے، یہ چھوٹی چھوٹی مثالوں میں بھی ہم فی، علا، الا، لام زیر لی یوز کریں گے، تو بس اتنا پتہ ہونا چاہیے اگر ہم نے کسی ورڈ پہ یہ یوز کر دیا تو اس پر کیا لگا دیں گے؟ ہم زیر لگا دیں گے، سمجھ رہے ہو؟ ابھی تک جو ہم نے پڑھا نا آدمی، گھر کی عربی پڑھی ہے، تو گھر پہ اگر ہم فی لگا دیں تو فی البئی تی ہو جائے گا گھر میں۔ اعلیٰ اگر لگا دو گے، اعلیٰ کے معنی پر کیا آتے ہیں، یہاں سے دیکھ لینا ورڈ میننگ ان سے مثالوں سے۔ اعلیٰ کے معنی کیا آتے ہیں؟ پر کیا آتے ہیں؟ پر، آن دا ٹیبل، علی جی المکتبی، ایسے۔ الا کے معنی ٹوورڈس کے آتے ہیں، طرف کے، ٹو کے معنی۔ لام زیرلی فور کے معنی میں آتا ہے، لیے، کسی کے لیے۔ عربی بنائے تو اسی طرح کی عربی بنانی ہے آپ کو، آسمان پر۔ اب ظاہر سی بات ہے جب پر کے لیے اعلیٰ لگاؤ گے، آسمان کی عربی لکھو گے تو آسمان پہ کیا لگاؤ گے؟ على زیر، السماء. على السماء. ہاں زیر لگا دو گے، آسمان پر۔ على السماء. حضرت ہاں ان کو حرف جر بولتے ہیں کیا؟ جی جی، ان کو حرف جر بولتے ہیں۔ حرف جر جب میں پڑھاؤں گا ان کا نام لوں گا تو پھر ترکیب بھی مجھے بتانی ہوگی، سمجھ رہے ہو؟ ترکیب بھی بتاؤں گا، ترکیب ان کی کیسے کرتے ہیں ہم پھر، تو وہ میں آگے ہی پڑھاؤں گا اسی کتاب میں، وہ سب سے آخری سبق میرا خیال میں اسی کا ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں بیچ میں ہوگا، بیچ میں ہے وہ۔ تو اس طرح کے مدرسے میں کیا بھی بن في جائے گی؟ المدرسة. في في المدرسة. مدرستي. مدرستی، في مدرستی، المدرسة. عربی، مدرستی، المدرسة. عربی میں المدرسۃ، مد دال پر سکون ہوتا ہے، المدرسہ، مدرسہ نہیں ہوتا، مدرسہ، مدر نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو؟ بلکہ مدرسہ، مدرسة. مدرسہ۔ مدرسہ، کبھی بھی مدرسہ، کبھی بھی بھول سے نہیں کر دینا، المدرسہ، ایسا لگا بھائی، مدرسہ، ایسا لگا اردو پڑھ رہے ہو بھائی، سمجھ رہے ہو آپ؟ مدرسہ، المدرسۃ، اس کو 8 10 بار کہہ لو گے نا، 8 10 بار اگر آپ کہہ لو گے تو وہ ذہن میں مدرسہ، بیٹھ جاتا ہے، المدرسۃ، 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 ٹھیک ہے؟ مدرسۃ، ہاں مدرسۃ، چلو، قرآن کے بارے میں کے لیے کیا آتی ہے؟ عن آتا ہے، عن ہے نا، عن کا تھا نا، یہ لاسٹ مثال تھی طالب علم کے بارے میں، عن تو القرآن. عن عن القرآن، القرآن. ہاں عن القرآن. تو یہ بھی یہاں تک عربی آپ لوگ بنا لینا، دروازے تک، یہاں تک آپ عربی بنا لیں۔ آگے سبق نمبر 7 ہمارا شروع ہوگا، ٹھیک ہے انشاءاللہ، وہ ہم آپ کو کل پڑھائیں گے، بہت امپورٹنٹ سبق ہے۔ یہاں سے آپ کی اصل گرامر گویا کیا ہو جائے گی؟ شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ سبق نمبر شروع. 7 سے۔ ابھی تک کیا کرتا، ابھی یار ماحول بنا رہے تھے کس چیز کا؟ تھوڑا عربی کا ماحول سا پیدا ہو جائے، کیونکہ بھائی جن کو پہلے سے تھوڑی بہت آتی ہے گردان وغیرہ، ان کے لیے تو یہ تھوڑا بورنگ ہوگا، لیکن جس کو بالکل بھی نہیں آتا، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے اس طرح کا ماحول بنانا پڑتا ہے تھوڑا سا۔ اس کو شروع سے ہی میں گردانے پڑھا دوں، وہ فوراً ہی یہ کہہ دے گا بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا بلا ہے، یہ کیا مصیبت ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس لیے جان بوجھ کر یہ سائیکولوجی کے مطابق ہم نے تھوڑا سا 5 6 سبق اسی کے تیار کیے ہیں، آہستہ آہستہ پھر ہم نے ٹریک پر لائے ہیں۔ جن کو کچھ نہیں میری آتا، ہاں جن کو پہلے ہمارے سے، جیسے بدھوں کے لیے اچھا ہے۔